بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم کی اردو کتاب سے ایک نیا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دوستی۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 33 نکالیں۔ اور سبق دوستی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، سبق کا نام دوستی ہے۔ بچوں، آپ کے بھی کچھ دوست ہوں گے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایسے جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی ہیں انہی کو دوست کہتے ہیں۔ لیکن چند دوست ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام آتے ہیں، اور چند دوست ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام نہیں آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس صفحہ کے حاشیے پر چند الفاظ دیے ہوئے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ پھولے نہ سمانا، ایک جان دو قالب، تفریح صحت افزا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبق کا نام دوستی ہے، تو اب ہم سبق کی اور بڑھیں گے۔ احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے۔ دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں کے گھر پاس پاس تھے۔ یعنی پیارے بچوں، اس سبق میں جن دو دوستوں کا ذکر کیا ہے، ایک کا نام ہے احمد اور دوسرے کا نام ہے ندیم۔ یہ دونوں دوست بچپن ہی کے دوست تھے۔ دونوں جو بچے تھے ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اور دونوں بچوں کا یعنی احمد اور ندیم کا گھر بھی پاس پاس تھا۔ اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے، پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ یعنی یہ دونوں بچے اسکول بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے، پڑھائی ہو یا کھیل کود ہو ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بچے جو تھے ان کی دوستی آپس میں اور بھی بڑھتی گئی اور بھی گہری ہوتی گئی۔ گرمی کے دن تھے، اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ الگ الگ ٹولیاں ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ یعنی پیارے بچوں، گرمی کا موسم تھا، موسم گرما چل رہا تھا۔ اسکول میں ایکسکرشن جانے کے لیے تیاری کا پروگرام ہوا۔ تو جب بچوں کو یہ اطلاع ملی، پتہ لگا، تو بچے جو ہیں وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، یعنی بہت خوش ہوئے۔ پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی۔ احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا۔ تو لڑکوں نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائی۔ احمد اور ندیم جو تھے انہوں نے بھی اپنی ایک ٹولی بنا دی۔ پھر آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ اب
جب ایکسکرشن جانا ہوگا تو کون سا بچہ کون سا پکوان پکا کر لائے گا۔ دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اسکول پہنچے۔ اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھیں۔ تو جب دوسرے دن ایکسکرشن جانا تھا تو سارے بچے بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، خوشی خوشی اسکول تک پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ان کی بسیں تھی ایکسکرشن لے جانے کے لیے وہ کھڑی تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکے ان میں سوار ہوئے، اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑیں۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ بسوں پر لڑکے سوار ہو گئے۔ ان کے جو اساتذہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ بس میں سوار ہوئے۔ اب بسیں پہلگام کی طرف چل پڑیں۔ احمد اور ندیم جو دو دوست تھے آپس میں، وہ بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے، یہ دونوں لڑکے بہت ہی خوش تھے۔ پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ بس دوسرے بچوں کی طرح بھی وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے۔ تو پہلی بار ان کو یہ موقع ملا کہ یہ دور سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ دونوں بچے دوسرے بچوں کی طرح گاڑی میں بیٹھے ہوئے موج مستی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ تو پیارے بچوں، ایک دوسرے کو کے ساتھ لطیفے سناتے ہوئے، گاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اتنے چند گھنٹوں میں یہ بچے خوشی خوشی پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ پہلگام جو ہے یہ کشمیر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ یہ ایک صحت افزا مقام ہے، دیکھنے کی جگہ ہے۔ تو اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یعنی پہلگام جو جگہ ہے یہ ایسی جگہ ہے جو اس کی ایسی آب و ہوا ہے تو جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو احمد اور ندیم جو دو لڑکے تھے، انہوں نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج اس ایکسکرشن کے ذریعے سے یہ پہلی بار اس پہلگام جو ہے اس جگہ کو، اس صحت افزا مقام کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ جب پہلگام بچے پہنچ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو بھوک محسوس ہوئی اور کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں۔ چونکہ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اپنی ٹولی کے بچوں سے کہا کہ اپنی اپنی جو پکوان ہے وہ نکالیں اور مل بانٹ کر کھائیں۔ تو اور انہوں نے اپنا جو پکوان تھا وہ مل بانٹ کر کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ تو جب انہوں نے کھانا کھایا بچوں نے، تو اب بچے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ تو پیارے بچوں، کل ہم اس موضوع کو اس سے آگے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔